ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. وسط اللہ خان، زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ملتان کے نشتر ہاسپٹل میں ایک خوفناک سکینڈل سامنے آیا ہے. مریض گئے تھے علاج کرانے، واپس آ گئے HIV انفیکشن لے کر. اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ہی آج ڈائبٹیز کا عالمی دن ہے، اس پر بھی ہم ایک ہیلتھ ایکسپرٹ سے بات کریں گے. لیکن پروگرام میں پہلے ذکر ہماری فرینڈشپ کا، اور وہ بھی چین کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں، ان میں اگر ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کوئی ملک کھڑا رہا ہے تو وہ چین ہے، اور ہمارا بھی اس پر انحصار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا ہے. جوں دنیا یہ یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، تو ہم نے بھی اپنی اس طرح سے ایک الائنمنٹ کی ہے حالیہ 10-15 سال میں. اور ہم امریکہ کے جو ایک فرنٹ لائن ایلائے تھے، اس سے نکل کر اب ہم چین کے بہت بڑے اتحادی بن چکے ہیں. لیکن حالیہ برسوں میں ملک کے اندر کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے اس روایتی دوستی میں کافی دراڑیں پڑ رہی ہیں. حالیہ دنوں میں چین کے سینئر آفیشلز نے اب کھل کر اپنی کچھ فرسٹریشن کا اظہار شروع کیا ہے. اور بات ہے ظاہر ہے کہ یہ جو آئے دن حملے ہوتے ہیں چین کے سٹاف پر، سی پیک کی اتنی بلینز کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور چین کے جو سٹاف ہے وہ آئے دن اس کا نشانہ بنتے ہیں. جو تازہ حملہ جس کے بعد کافی غم و غصہ بڑھ گیا ہے، وہ 7 اکتوبر کو پیش آیا کراچی میں. ایئرپورٹ کے سامنے ہائی سیکیورٹی ایک کانوائے تھا جس میں چینی اہلکار جا رہے تھے، اور خودکش حملے میں 2 جو سٹاف ممبرز ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جس تنظیم نے یہ کارروائی کی، BLA بلوچ لبریشن آرمی، انہوں نے بلوچستان میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی ہیں. مارچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ 5 چینی انجینئرز کو ایک حملے میں ہلاک کیا گیا تھا. وہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. سن 2021 میں بھی اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے 9 چائنیز انجینئرز پر حملہ ہوا تھا. کراچی کی اگر بات کریں تو اپریل 2022 میں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی میں جو کنفوشیس انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ پہلے 3 چائنیز ٹیوٹرز کو نشانہ بنایا گیا. ایک سوسائڈ اٹیک تھا، ایک خاتون کو استعمال کیا گیا اس میں. اور پھر ظاہر ہے کہ جو ایک بہت بڑا 2018 میں نومبر میں جو اٹیک تھا کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پہ. تو لسٹ اس سے کہیں زیادہ لمبی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی یہ حملے ہوتے ہیں تو ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ چینی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے لیے ہر کام کریں گے. لیکن پھر بھی سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے، اور اب اس سے لگ رہا ہے کہ چین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے چین کی سیکیورٹی کے لیے کام نہیں کیا. ہمارے سامنے جو رپورٹس ہیں اس کے تحت 2 خصوصی ڈویژنز 15,000 اہلکاروں پر مشتمل ڈپلوائے کیے جاتے رہے ہیں ہم سی پیک پروجیکٹس میں چینی سٹاف کی حفاظت کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا بظاہر کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو آج ذرا اس موضوع کو دیکھیں گے، سمجھیں گے. اس کی ایک بڑی وجہ پچھلے ہفتے کا ایک بیان ہے جو چین کے سفیر نے دیا اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو سی پیک کھٹائی میں بھی پڑ سکتا ہے. جہاں پر چینی سفیر نے یہ بات کی، یہ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کی ایک تقریب کی تھی جس کو بنانے والے سینیٹر مشاہد حسین ہیں، سابق وفاقی وزیر اور پاک چین دوستی کے بڑے سفیر. وہ اس وقت میں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. مشاہد حسین صاحب، چین کی یہ جو بے چینی ہے، یہ ماضی میں آپ کئی دفعہ آرٹیکولیٹ کرتے رہے ہیں، ہمارے سامنے آتی رہی ہے. لیکن یہ جو ایونٹ تھا پچھلے ہفتے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، اس میں جس طرح چینی سفیر نے برملا اظہار کیا، اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ تھے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ اب جو ہے وہ زیادہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. السلام علیکم شاہ زیب صاحب اور زرار صاحب اور وسط اللہ خان صاحب اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. جی بالکل، وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے چائنا ایٹ 75، یعنی کہ چائنا کی جو پیپلز ریپبلک آف چائنا کا قیام کے 75 سال کے بعد جو ان کا ایونٹ تھا اس میں. اور اس میں جو چیف گیسٹ تھے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب، اور گیسٹ آف آنر چائنیز جو ایمبیسڈر ہیں جیانگ زائدونگ. اور بڑا اچھا فنکشن تھا اور بڑا اچھا حاضری بھی تھی 300+ لوگوں میں. تو اس میں جو آپ نے ذکر کیا یہ گفتگو ہوئی، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ چائنا کے
جو لیڈرشپ ہے یا چائنا کے سفارتکار ہیں یا ان کے نمائندوں نے یہ بات کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 21 جون کو چائنیز وزیر بھی پاکستان آئے تھے جنہوں نے کانفرنس کرائی تھی, آل پارٹیز کانفرنس کہہ لیں, جس میں میں موجود تھا, اور جس میں انہوں نے بھی اس کو بھی کہا تھا کہ یہ جو کریڈیبلٹی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے اور وہ کریڈیبلٹی افیکٹ ہو سکتی ہے اگر یہ اٹیکس جاری رہے. آپ نے ترتیب دی پوری, لیکن میں آپ کو کنکلیٹ کر لوں کہ پچھلے 5 سالوں میں 7 بڑے حملے ہوئے ہیں جس میں 19 چائنیز مارے گئے ہیں اور پاکستان کے 13 اہلکار مارے گئے ہیں. تو یہ حملے آپ نے ساری لسٹ بھی دے دی, اس میں گوادر میں بھی تھا اور سرینا میں بھی ہوا تھا, گوادر میں اور بھی حملے ہوئے تھے. تو ایک ہم کمٹمنٹ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اب فول پروف سیکیورٹی ہوگی, انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا, نیور اگین. لیکن ہماری جو کمٹمنٹس ہیں, ہماری جو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے. زوردار باتیں تو ہوتی ہیں لیکن آن دا گراؤنڈ چائنیز کو یہ تشویش ہے اور یہ گلہ بھی کہہ لیں کہ کم سے کم جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ظاہر ہے کوئی نقص تو ہے نا, تشنگی تو ہے نا کہ بار بار حملے ہوتے ہیں. اب چائنیز انویسٹمنٹ افغانستان میں بھی ہے, کانگو میں بھی ہے, نائجیریا میں بھی ہے, جہاں ساری خانہ جنگی بھی ہو رہی ہے, حالات خراب بھی ہیں, لیکن اس قسم کے حملے چائنیز نیشنلز پر نہیں ہوئے. تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, اس لیے ان کی تشویش بھی ہے. مشاہد صاحب, ابھی پچھلے ہفتے کے دوران ہم نے 2-3 فورن میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب چائنیز نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں آپ سیکورٹی لانے دیں کیونکہ اب آپ کی سیکورٹی پہ ہم تکیہ نہیں کر سکتے. آپ کی نالج میں ہے کہ یہ بات اب انڈر ڈسکشن ہے اور کیا اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے, کیونکہ اگر ہمیں سی پیک کو چلانا ہے, چین کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو کیا پھر ان کے آرمڈ گارڈز کو بھی پھر الاؤ کرنا ہوگا کہ وہ سیکیورٹی دیں؟ اس میں واضح کر دوں, جہاں تک میری معلومات ہیں, چائنیز نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی سیکیورٹی لائیں گے یا اپنے سیکیورٹی گارڈز لائیں گے یا اپنے جسے کہتے ہیں انگریزی میں بوٹس آن دا گراؤنڈ کہ ہمارے ہی لوگ ہوں گے. یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے ایک مشترکہ سیکیورٹی میکنزم کی, جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پلاننگ ہو, جو امپلیمنٹیشن کے فیصلے ہوں, وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ہوں جس میں پاکستانی افسران بھی ہوں اور چینی افسران بھی شامل ہوں اور شریک ہوں, انٹیلیجنس کے لوگ, سیکیورٹی کے لوگ. لیکن یہ نہیں وہ کہتے کہ ان کے اپنے بندے آ کے ڈیفینڈ کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے پھر اپنے علیحدہ نتائج ہوتے ہیں, کیونکہ وہ خود ٹارگٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ میں واضح کر دوں کہ اس میں اپنی سیکیورٹی کی بات کا مراد ان کی یہ ہے کہ مشترکہ طریقے سے اور جو ایک نیا نظام بنایا جائے, کیونکہ جو موجودہ نظام پاکستان نے بنایا تھا ان کی دفاع کے لیے وہ تو ظاہر ناقص ہے یا فیل ہو گیا ہے, وہ چل نہیں رہا کم سے کم. تو یہ ان کا, اور یہ میرے خیال میں جائز مطالبہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل اینڈ سی کہ نیا سسٹم کیسے ہوگا اور کس طریقے سے. میرا خیال ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ دفتر خارجہ نے بھی یہی اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایکچولی ربش کیا ہے, انہوں نے کہا یہ قیاس آرائیاں ہیں. میں تھوڑا سا مشاہد صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کی کافی انٹریکشن بھی ہوتی ہے چائنیز آفیشلز کے ساتھ, جب اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں, چائنیز شہری مارے جاتے ہیں, پھر ان کی میتیں واپس بھی چائنا جاتی ہیں, کس حد تک پبلک پریشر بڑھتا ہے چائنیز گورنمنٹ پر کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ ہمارے شہریوں کی حفاظت کر بھی رہے ہیں نہیں؟ اور اس کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ چائنا میں کئی سالوں تک, کئی دہائیوں تک ایک 1 چائلڈ پالیسی رہی ہے, رائٹ؟ تو ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے فیملیز ہیں. تو اب کیا چائنیز گورنمنٹ کو اپنے شہریوں سے یہ سوال, چائنیز شہری اپنی گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ نے کہا کہ بچے کم پیدا کریں, اب ان بچوں کا بھی آپ تحفظ نہیں کر سکتے پاکستان جیسے ملک میں. از دس اے فیکٹر؟ بالکل, یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. جو چائنا میں ہے وہ یہ نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے فرسٹ کزنز کی, بہنوں بھائیوں کی, اور چلیں کوئی 10-12 بہن بھائی ہیں, چلو 1-2 چلے, جو بھی ہے وہ بڑی زیادتی بھی ہوتی ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ادھر تو بڑا ایک ایوری لائف از سین از ویری پریشیس, جو ہونی چاہیے ہر ملک میں, ہر معاشرے میں. تو اس حوالے سے ایک اور ہے جو چائنیز جسے کہتے ہیں نا, جو نیٹ میں لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں نیٹیزنس, وہ ہیں بہت ایکٹیو سوشل میڈیا پر بھی,
اس کا بڑا سخت ریئیکشن ہوتا ہے. میں اب چائنا کئی دہائیوں سے جا رہا ہوں, بلکہ 50 سالوں سے. I started going when I was a teenager studying in FC college. تو اس وقت سے میں جا رہا ہوں, تو میں خود فیل کرتا ہوں کہ وہ جو بات کرتے ہیں, پہلے ہم ان سے معذرت کرتے ہیں, پھر ہم ان سے معافی مانگتے ہیں, پھر ہم مذمت کرتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا, لیکن اس کے علاوہ ہمیں پھر کیا کہنے کو ہے. یہی حکومت بھی یہ کرتی ہے کہ جسے میں کہتا ہوں 3C, کنڈولنسز اور کنڈمنیشن اور کمپنسیشن. تو یہ ناٹ گڈ انف. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے, اور آپ ہمارا تحفظ نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں کہ سازش ہو رہی ہے, جیو پالیٹکس ہے جو ہم کچھ لوگ کہتے ہیں, فائن, سازش تو ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس سازش کو روکنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ بہانے تو نہیں چل سکتے نا جی. اور ظاہر ہے کہ اگر پاکستانی شہری بیجنگ میں مارے جائیں اور یا شنگھائی یونیورسٹی میں پروفیسر مارے جائیں, ہاؤ وڈ وی فیل ان پاکستان, کہ جب ہم ان کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں, امداد کرنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ الٹا شکریہ ادا کرنے کے آپ ہمیں گولی مار رہے ہیں. سیکیورٹی, اسٹیٹ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر پا رہی. مشاہد صاحب, 2017 فروری میں پارلیمانی کمیٹی میں آپ نے ایک بیان دیا تھا, ڈان میں اس کی پوری ڈیٹیل چھپی کہ جی 15,000 فوجیوں پہ مشتمل ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ میری ٹائم ایجنسی جو ہے ان کو بھی وزارت داخلہ کے تحت جدید اسلحے اور گاڑیوں سے مسلح کیا گیا ہے. وہ 37 جو سی پیک منصوبے ہیں ان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ گشت بھی کریں گے. 2017 کی بات ہے, آج ہے 2024. وہ کدھر ہے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن؟ اور آج اس کے ہوتے ہوئے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ چینی, افواہی صحیح, چینی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی شامل کرو اپنے ساتھ. یہ بالکل امپورٹنٹ بات کی وجہ صاحب. اس وقت میں چیئرمین تھا پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک, اور میرا یہ انیشیٹو تھا جب میں نے بات کی, اور بلکہ کافی اس وقت بھی مشکلات پیدا ہو رہی تھی کیونکہ ہمارا بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ بڑی ہے. وہ اجازت نہیں دے رہی تھی وزارت داخلہ کے فوج کا یہ رول ہو. وہ کہہ رہے تھے آئینی لحاظ سے فوج اس سے نہیں بڑھ سکتی. میں نے کہا جی لیٹس بی لویل ٹو دی آبجیکٹو. تو وی ہیلپ کٹ دا ریڈ ٹیپ, اور میں اس کو چیئرمین تھا پارلیمنٹری کمیٹی کا. ہم نے پھر اس کے پیسج کروایا, سارا SOPs بنائے. لیکن اس کے بعد تو پھر کوئی اور چیئرمین بن گئے کیونکہ حالات بھی چینج ہو گئے. لیکن مجھے لگتا ہے, جو میں باہر سے میں بات کر رہا ہوں, آؤٹ سائڈ دیٹ فریم ورک, ابھی وہ کمیٹی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی بائی دا وے. تو وہ اس میں تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے پلاننگ کی تھی, جو ہم نے کنسیو کیا تھا, جو ہم نے منصوبہ بنایا تھا اسلام آباد میں, اس کی ایکسیکیوشن SOPs کے حوالے سے, اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کی اوورسائٹ اس طرح نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے. کمیٹی اب بائی دا وے 2 ڈویژن بن گئی ہیں. اس پر ایک ڈویژن کی بات تھی نا, پھر ایک اور ڈویژن کی بات ہوئی, اور خود میں نے فوج والوں سے بھی اس کو بات کی تھی, تو انہوں نے کہا دوسری بھی بنائیں گے. دوسری غالباً میں 2020 میں بنی تھی شاید. تو 2 ڈویژنز ہیں جناب اس وقت, SSD اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن, ایک ساؤتھ ہے ایک نارتھ ہے. اس کا مطلب ہے 30,000 لوگ اس کے لیے ہیں. لیکن جو واقعات ہم نے دیکھے ہیں اس میں تو یہ چیز نہیں تھی. سو میرے خیال میں یہ گیپ جو ہے, what is planned and conceived and what is implemented, وہ بہت بڑا گیپ ہے. اور یہ چائنیز کے لیے تو یہ ایک ناقابل سمجھ بات ہے نا, کیونکہ ان کی تو مطلب پلاننگ, کنسپشن اور ایگزیکیوشن فلالس. اگر اسپیشلائز فورس بھی نہیں ان کا تحفظ کر سکتی تو چائنیز کیا سمجھیں کہ پھر کون تحفظ کر سکتا ہے؟ جی, اور ویسے مطلب ہے کہ یہ کسی بھی سسٹم میں, یہ تو راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا کہ کیا وجہ ہے, ویئر از دا پرابلم. پاکستان کے اندر ہم اپنے ملک کے اندر فیصلے کر رہے ہیں, ایک ہم دوست کے باشندوں کے حوالے سے, کہاں ہے کوتاہی, کم سے کم ان کو پتا تو چلے نا. تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے کوتاہی کی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان چائنا تعلقات میں ہلکی سی خراش محسوس کی جا رہی ہے. مشاہد حسین سید جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. مشاہد صاحب, وہ جو پچھلے سیگمنٹ میں بات ہوئی تھی کہ
ہم فول پروف، ایک تو فول پروف پہ پابندی لگا دینی چاہیے، لفظ جو ہے پولیٹیکل ڈکشنری سے یہ لفظ بین کر دو، دینا چاہیے، لیکن مہربانی بہرحال کر کے میں چاہتا ہوں کہ وی پی این کے ساتھ بھی نہ جس حد تک بھی ہم بالکل نہیں، جس حد تک ہم عملاً کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یقین دلانے کے ظاہر ہے ہم بادشاہ ہیں کہ سرکار تسی فکر ہی نہ کرو، بس سمجھو ہے کم ہو گیا، کم ہو گیا۔ اچھا، اس سے آگے ظاہر ہے کہ اتنی ہی کیپیسٹی ہے ہماری۔ اچھا، یہ صرف چین کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کر نہیں سکتے سیکیورٹی مہمانوں کی، اور وہ بھی چند ہیں، تو پھر باقی غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ سیکیورٹی لیپس ہونا یا سٹرکچر کو کمزور ہونا یا اوور لیپنگ ہونا، سب سے بڑا تو قومی نقصان ہم خود کر رہے ہیں اپنا۔ صحیح بات، بالکل صحیح، اگریڈ، ایبسولوٹلی کریکٹ۔ دیکھیں جی، اس وقت یہ ایشو صرف چائنیز تو ہمارے دوست ہیں، اور کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے، ان کے لوگ بھی زیادہ ہیں، انجینئرز، ٹیکنیشینز، ایکسپرٹس، اور کیونکہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے، سی پیک کا کئی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن یہ عرب انویسٹرز ہوں یا ویسٹرن انویسٹرز ہوں یا اور کوئی فارنر بھی ہو، اگر آپ ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے تو کسی بھی ملک میں وہ کہیں گے یہ چھوڑو یار، اب تو چلتے ہیں کہیں اور جگہ which is more safe and secure۔ تو it's as simple as that۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں نا کیا کمپوننٹس ہیں۔ ایک آپ کا رول ہے انٹیلیجنس کا، کہ وہ جو ٹیلی فون ٹیپنگ کرتے ہیں، جو یہ مانیٹر کرتے ہیں اس قسم کے بیڈ گائز کو، کہ وہ کس حد تک مؤثر ہے۔ دوسرا ہے کوآرڈینیشن کا، سینٹر میں، پروونسز میں اور لوکل لیول پر۔ اگر داسو میں واقعہ ہوا ہے جو ایک ڈسٹرکٹ ہے خیبر پختونخوا کا، تو اس میں سارے تینوں لیئرز کو اکٹھا ہونا چاہیے، آن دا سیم پیج، یا کوآرڈینیشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور تیسرا ہے فائنلی کہ کوئی ایکشن لینا ہے اپنے ٹیررسٹ کے خلاف، یا پری ایمپٹیو یا اس کے اور اس کے آفٹر دا انسیڈنٹ، تو اس کے لیے ضرورت ہے۔ تو تینوں کمپوننٹس اکٹھے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی توجہ اور آپ کی ترجیحات کچھ اور ہیں، اور اگر آپ کے کچھ اور آپ کے سینٹرل کمانڈ سٹرکچر نہیں، میرا تو ویو ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ کام فوج نہیں کر سکتی، یہ کام نیکٹا کا ہونا چاہیے۔ ایک ادارہ آپ نے 2009 میں بنایا تھا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اس کا کام ہی یہ تھا، اور ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آن پیپر آپ جائیں تو لوگ دفتر کام کر رہے ہیں، آپ کے میرے پروگرام کو مانیٹر کریں گے، وہ کلپنگز بھی کریں گے اور پوری فائلنگ بھی ہوگی اس کے اوپر۔ لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا گفتن نشستن برخاستن، وہ کام ہو رہا ہے کانکریٹلی، تو ان بیچاروں کی کوئی پاور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ چیز ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کو ایک سسٹین ڈیڈیکیٹڈ ٹاسک فورس کہہ لیں، آپریشن روم کہہ رہے ہیں، وار روم کہہ لیں، وہ بیٹھ کے لوگ ہوں، اس میں کچھ چینی بھی بیٹھے ہوں۔ اب دیکھیں چائنیز کے پاس بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے مانیٹرنگ کرنے کے لیے، وہ کیپچر کر سکتے ہیں تھرو اے آئی لوگوں کے موومنٹ، لوگوں کی آوازیں، چیٹر جسے کہتے ہیں چیٹر انسٹنٹ، تو اور ہماری بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ماشاءاللہ کافی ساری ہیں، کافی وسیع پیمانے پر کام کرتی ہیں مختلف قسم کے، تو یہ دے شوڈ بی فلی ڈپلائڈ۔ اس میں کیا ہے پرابلم؟ مجھے تو لگتا ہے کہ سوائے نالائکی کے، سوائے فوکس کے، مشاہد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نالائکی، لیک آف فوکس، بہت زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہونا بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟ ویسے تو امریکہ میں 16 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور وہ 9/11 جب ہوا تھا تو سارے سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو وہ یو آر رائٹ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ the number of people, it's about quality۔ ٹو مینی کوکس والا ہے نا، ٹو مینی کوکس۔ تو مشاہد صاحب اب دیکھیں پاکستان چائنا کا جو ریلیشن ہے اس پر انٹرنیشنل میڈیا میں جو رپورٹنگ ہوتی ہے، یا وہ ویسٹرن پرسپیکٹیو سے ہے یا انڈین پرسپیکٹیو سے ہے، اور وہ اس وقت فلی اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تنظیم ہے BLA جس نے پورے اس اسٹریٹجک ریلیشن شپ کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایگزیجریشن بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھیں جتنا پے در پہ حملے ہو رہے ہیں، جس طرح BLA کے آپریشنز پھیلتے چلے گئے ہیں، ہمارے 2 صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جب بھی چائنیز آفیشلز ملتے ہیں ہمارے آفیشل سے، چاہے وہ SCO کے درمیان ہو، چاہے وہ ابھی باکو میں آذربائیجان میں چائنیز سینئر آفیشلز شہباز شریف سے ملے، میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کا بتائیں کیا ہوا۔ تو آپ کی چونکہ آپ سینیٹر بھی ہیں، اسلام آباد میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، واٹ آر یو ہیئرنگ کہ ہم اس کا کیا سلوشن نکالیں گے؟ اس میں جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور میرے خیال میں اٹس آلسو ویری امبیرسنگ ایون فار می۔ میں کوئی انٹیریئر منسٹر نہیں ہوں یا انفارمیشن منسٹر نہیں ہوں،
لیکن مجھے اگر کوئی چائنیز جرنلسٹ یا چائنیز آفیشل مجھے یہ کہے کہ پلیز لک آفٹر دا سیکورٹی، تو دیٹس ویری امبیرسنگ کہ یہ مطلب ہے کہ آپ میرے گھر مہمان آئے ہیں تو میں اتنا بھی اعتبار نہیں ہے، ایسا میرا خیال رکھیں پلیز، مجھے تنگ اگر آپ میرے گھر آ کے چائے کے لیے میں نے بلایا آپ کو تو آپ مجھے پہلی بات ہی کریں گے مجھے ایسا میں سیف ہوں، مجھے میرا خیال رکھیں گے سیکورٹی کا، تو میری کیا رہ جائے گی وقت؟ قسم سے اٹس سو امبیرسنگ. اور ایک اور میں بتا دوں، پچھلے دنوں ایک بڑا چیف ایگزیکٹو آیا چائنیز کمپنی کا، وہ بات ہو رہی تھی گھر میں ہی میرے، تو وہ انویسٹ کر رہا تھا اس میں افغانستان میں، ہم نے کہا مائننگ پر، تو میں نے کہا کہتا ہے میں کیا آپ گئے ہیں، ہیو یو بین ٹو افغانستان؟ کہتے ہیں ہاں جی میں 2 دفعہ گیا ہوں. میں کہاں گئے؟ کہتے ہیں نارتھ آف کابل. میں نے کہا کہ اچھا تو آپ خیریت سے؟ کہتا آئی فیل سیفر ان افغانستان دین ان پاکستان. مجھے دل لگتا تھا کہ میں بالکل منہ بند کر کے بھاگ جاؤں، بندہ ڈوب مرے نا، ڈوب مرے بندہ. اپنے گھر میں میرے وہ بات کر رہا تھا، انگریزی اس کو آتی ہے، تو وہ میرے اب کیا رہ گیا؟ تو اگر یہ ہماری پوزیشن ہے کہ جی پیپل ایون افغانستان از سین ایز اے سیفر پلیس فار آور بیسٹ فرینڈس، تو اس میں اس لیے بڑی ارجنٹلی چیزیں کی ضرورت ہے. ہمارے بڑا ایک فرق ہے کہ ہم دعوے بہت کرتے ہیں، ہم باتیں وی ہیو لاٹ آف ٹال ٹاک اینڈ دیر از نو فالو تھرو، کہ او فکر نہ کرو، جیسے آپ نے بتایا ابھی وہ پنجابی میں بھی ہم یہ کر دیں گے، پاندیں گے، فلانا کر دیں گے، اسٹرانگ لینگویج، کیفرے کردار، کیا ہے وہ کیفرے کردار، آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. اور یہ نہیں زنگ لگ گیا انہیں ویسے. ابھی کتنے لوگ آپ نے کیفرے کردار پہنچائے ہیں، کتنے لوگ آپ نے پکڑے ہیں، کتنا سارا کیا. تو سو اس وقت یہ آئی تھنک اس نمبر 1. اور آپ نے ٹھیک کہا، شی جن پنگ ہو، ان کا پرائم منسٹر لی چیانگ ہو، ان کا امبیسڈر ہو، لوور رینک آفیشر ہو، منسٹر ہو، نمبر 1 ٹاکنگ پوائنٹ میں اگر 6 پوائنٹس ہیں تو فرسٹ 2 ول بی سیکورٹی. اچھا اب کس حد تک ہم اس ریلیشن شپ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں مشاہد صاحب؟ کیونکہ دیکھیں اب ہماری کچھ ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ یار کچھ چیزیں پرماننٹ ہیں، اور مانا کہ چائنا کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، بہت ہماری ریلیشنز ہیں، وہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں بھارت کو استعمال کیا جا رہا ہے چین کے خلاف، وچ مینز دیٹ چائنا ول آلویز بی آر ایلائی. لیکن ابھی ہم نے حال میں دیکھا ہے کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوئے ہیں چائنا اور بھارت کے بیچ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ صاحب آئے ہوئے ہیں، جو بظاہر ان کی جو کابینہ میں ابھی جو لوگ ڈالے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک چائنا ہاکس ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ the only constant is change. تو کیا یہ جو چینجنگ ونڈز ہیں جیو پالیٹکس کی، یہ ہمیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک بات ہے، وی آر ویری لکی کنٹری. آئی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ چونکہ جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی جا رہی ہے، اور خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی آنا اور جو سچویشن ہمارے خطے میں ہے، اس سے چین اور پاکستان کی آپس میں باہمی ضرورت بڑھ جائے گی. چائنا آلسو نیڈز اس ایز این ایلائی اینڈ پاکستان آلسو نیڈز چائنا ایز این ایلائی. تو اوور آل جو ریلیشن شپ ہے، میں سی پیک کو تھوڑا سا علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں، جو اسٹریٹجک بانڈ ہے جس میں سفارتکاری بھی شامل ہے، جس میں دفاعی صلاحیت بھی اور سیاسی ہم آہنگی، وہ کافی پختہ ہے. That bond remains. کیونکہ ہم نیبرز بھی ہیں اور دونوں کو ضرورت بھی ہے ایک دوسرے کی. تو وہ میرے خیال میں that is quite an unshakable bond, at least for the next 5 years. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب. اگین میرا خیال ہے کہ ساری باتیں تو انہیں کر لی ہے، یار خدا کے لیے گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو ملتان کے نشتر ہسپتال کی خوفناک خبر سناتے ہیں. ملتان کا نشتر ہسپتال جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال ہے. اکتوبر 2022 کی بات ہے کہ اس ہسپتال کی چھت پر کئی گلی سڑی لاشیں پائی گئیں. کافی کنٹروورسی ہوئی، کافی شور مچا، اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ یہ وہ لاوارث لاشیں تھیں جن کو ایک مخصوص کمرے میں رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہسپتال کے عملے نے ان کو چھت پر پھینک دیا. آج نشتر ہسپتال ایک بار پھر خبروں میں ہے، اور ایک بار پھر منفی وجوہات کی بنیاد پر. ایک بار پھر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن اس بار خلاف ورزی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک گردے کے مریض کی جان گئی ہے، اور درجنوں مریضوں کو جو ڈائلسس پہ تھے ان کی جانیں خطرے میں ہیں. یہ اس لیے کہ ان کو ان مشینوں سے ڈائلسس کرایا گیا
جو HIV اور ایڈز پیشنٹس کے لیے مخصوص کی گئی تھی. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے آصف چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آصف صاحب نے آج ایک بہت تفصیلی خبر لکھی ہے ڈان اخبار میں اس کے بارے میں. آصف، یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ بیسیکلی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی ہے 26 اکتوبر کا. تو 26 اکتوبر کو ایک پیشنٹ کے ساتھ جب اس کے لیے پازیٹیو آیا نا تو اس وقت بڑی الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی. اگر ایک پیشنٹ پازیٹیو ہو گیا HIV، اس کا مطلب ہے جتنے بھی پیشنٹ انہوں نے ڈالے ہیں اس کے اوپر تو وہ سارے انفیکٹڈ ہو گئے. اس میں انہوں نے انویسٹیگیشن کی، ڈاکٹر نے چھوڑ کے چاہا نا، ڈاکٹر کو اپنی پڑ گئی کہ یار ہم تو فزیکلی انٹریکٹ رہے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے رسک پہ چلے گئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ. تو اس وقت انہوں نے انویسٹیگیشن کروائی. تو جب اس کی اسکریننگ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ تقریباً 30 کے قریب پازیٹیو پیشنٹ ہے HIV کے. تو یہ جو معاملہ جب ایڈمنسٹریشن کو پتا چلا تو سینئر ایڈمنسٹریشن نے فوری طور پر انہیں کہا کہ اس کو ہش اپ کریں، اس کو پبلک نہیں کرنا، اس کو ہم میٹر کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے اس کی انویسٹیگیشن کے بعد کیا کرنا ہے اس کو. تو یہ معاملہ دوبارہ، تو جب یہ ایک پیشنٹ کی یہ بدھ کی رات کو ڈیتھ ہوئی نا تو تب یہ معاملہ دوبارہ ہائی لائٹ ہو گیا. اس وقت اسکیئر پیدا ہو گیا. تو پھر یہ چیز نکلی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس کی اسکریننگ بھی پراپرلی کی گئی اور جو نارمل پیشنٹ تھے ان کو انہوں نے HIV کے اوپر ڈائلسس کر دیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی. اچھا، اب 30 کے قریب اب تک کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. اچھا، آپ کی خبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے ہش اپ کیا وہ نیفرولوجی یونٹ کے ہیڈ تھے اور سینئر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کی تھی. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اندازاً اس ہسپتال میں کتنے ڈائلسس کے پیشنٹس آتے جاتے رہتے ہوں گے؟ جی دیکھتے ہیں ٹوٹل ابھی تک وہ 240 کے قریب رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں جو فریکوینٹلی ہر ہفتے، کسی کے ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس ہوتا ہے، کسی کا 1 دفعہ ہوتا ہے. تو یہ راؤنڈ میں اپنے ٹرن میں آتے جاتے رہتے ہیں. اب تو یہ جس طرح کی یہ سچویشن سامنے آئی ہے نا، اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو رسک جو ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تعداد میں. یہ تو جب آپ انویسٹیگیشن کو اسکوپ آف انویسٹیگیشن ایکسپینڈ کریں گے نا تو پھر آئیڈیا ہوگا کہ کتنی کی تعداد میں لوگ ہیں جو افیکٹ ہو چکی ہیں، اس میں HIV پازیٹیو ہو چکے ہیں. اب انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک کمیٹی بنا دی ہے. جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ہیلتھ کیئر کمیشن والوں نے سیپریٹ ایک کمیٹی بنا دی ہے. اب وہ سارے وزٹ کر رہے ہیں اس کو، اب وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ پراپرلی کہ دیکھا جائے کہ نمبر کتنا ہے، ایکچوئل نمبر کتنا ہے، اور وہ جتنے پیشنٹ جا چکے ہیں ان کا ڈیٹا وغیرہ نکلوا رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. تو وہ یہ رپورٹ کمپائل کر کے پھر وہ بریف کریں گے کہ یہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے، کتنے نمبر آف پیشنٹ جو ہے نا افیکٹ ہوئے. اچھا، 3 ڈائلسس مشینیں تھیں جو HIV اور ایڈز پیشنٹس کے لیے مخصوص تھیں. ایک ہے جو ہیپاٹائٹس B کے پیشنٹس کے لیے مخصوص تھی، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ 26 اکتوبر کو تو ہمیں پتہ لگا کیونکہ کا پتہ لگا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب سے چلتا ہے. تو اب جی آصف جی ابھی تک تو وہ پچھلا ریکارڈ نکلوا رہے ہیں. جو انہوں نے جب 26 تاریخ کو یہ چیز منظر یہاں پہ آئی نا تو انہوں نے ریکارڈ سارا جو نا اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا. تب سے یہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کچھ مشینیں بند بھی کر دی تھی، کچھ انہوں نے ڈائلسس سسپینڈ بھی کر دیے تھے. لیکن اب چونکہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے، چیزیں پبلک ہو چکی ہیں، اب وہ انویسٹیگیشن میں سامنے آئے گا کہ یہ کب سے شروعات ہے، یہ کتنے مہینوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. آیا کہ اس سے پہلے جو پیشنٹ ہو کے گئے ہیں ڈائلسس وہ بھی HIV پازیٹیو ہو گئے ہیں. وہ کون سے کتنے پیشنٹ ہیں جس کو نارمل پیشنٹ تھے ان کو انہوں نے HIV کی مشینوں پہ ڈالا ہے جو انفیکٹڈ ہیں. بیسیکلی ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پراپر اسکریننگ نہیں کر رہے. اسکریننگ جو ہوتی ہے پیشنٹ کی، کسی بھی پیشنٹ کو ڈائلسس پہ ڈالنے سے پہلے اس کا پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو کیلشیم ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اس کے اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس کے ہوتے ہیں، HIV کے ہوتے ہیں، یا باقی دوسرے انفیکشن ڈیزیز کے ہوتے ہیں. لیکن پتا چلا ہے کہ لیب میں یہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ وہ فیک رپورٹنگ بھی کرتے رہے. کیا کہتے ہیں؟ ایک اور چیز سامنے جو آئی ہے وہ یہ تھی کہ جب انسٹیٹیوٹ کی لیب سے جب نیگیٹو آئے ہیں نا تو انہوں نے پرائیویٹلی جا کے اپنے ٹیسٹ کروائے، وہاں وہ پیشنٹ پازیٹیو آئے ہیں HIV. تو یہ چیزیں اس طرح سامنے آتی رہی ہیں. نیگلیجنس کے اوپر ایک اور نیگلیجنس ہے نا، ڈبل.
नहीं तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसकी क्या गारंटी है कि ये डिस्पैशनेटली, ये इम्पार्शली हो रही है? जितना आप बता रहे हो कि कवर अप पहले भी हुआ है, अभी भी रिजल्ट्स तक टेम्पर हो रहे हैं, तो आपको ये इम्प्रेशन है कि इसको सीरियसली लिया जा रहा है? देखिए, हमेशा से तो यही एक रवायत चलती आ रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट डिफेम हो जाती है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई बर्डन आता है, क्रिटिसिज्म आती है, फिर चीजें हाशअप होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के ऊपर किस हद तक आता है। चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं है। इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, साउथ पंजाब का ये हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो डेफिनेटली लामाला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर। और हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हेल्थ है, सेक्रेटरी हेल्थ आपको पता ही है, ये जो यहाँ पर बैठे हैं उनका भी असर सूख है, उन्होंने अपनी नई इकोनॉमी को बचाने के लिए बटन नीचे डालना है या चीजें हाशअप करनी है। तो ये कबल के वक्त है कहना कि आया कि वो इसको ट्रांसपेरेंटली करते हैं कि नहीं, मेरिट पे करते हैं कि नहीं करते, लेकिन फिलहाल ये है कि पेशेंट की कॉस्ट पे तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, एटलीस्ट इनको इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए कि आपके पूरे टीचिंग अस्पतालों में बेशुमार पेशेंट आते हैं, तो ये नहीं कि जान को रिस्क पे डालने वाली बात है, तो आप फिर रिपोर्टिंग करें। होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए। डिपेंड करता है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर नोटिस लेती हैं, वो तो पाकिस्तान में है नहीं जी। तो हेल्थ डिपार्टमेंट किस हद तक जाता है इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, वो भी अपने हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए ही है बाहर, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ वो शायद ऐसा कोई नहीं होगा। पिछला जो स्कैंडल सामने आया था कि छत पे 100 से ज़्यादा जो हैं वो तो 4 थी घूम फिर के हैं, एंड में फिर 4 थी, एंड में थी। उसके बाद कोई SOP बना या अभी फिर आप छत का चक्कर लगाएं किसी दिन? ये बेसिक SOP तो पहले से मौजूद होते हैं, बेसिकली बनाए नहीं जाते। ये तो ये नहीं होता कि कोई इंसिडेंट हो गया तो SOP बनाए। SOP पहले से मौजूद होते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अमल करना ही असल चैलेंज है ना। SOP तो इसके भी मौजूद थे कि आप कोई भी पेशेंट आए, तो डायलिसिस का पेशेंट आए, सबसे पहले इसकी टेस्ट करवाएं, इसकी स्क्रीनिंग करें, और उसके बाद पेशेंट को इवैल्यूएट करके, उसके टेस्ट को इवैल्यूएट करके किसी मशीन पे डालना है। SOP तो पहले से SOP मौजूद है, वायलेशन है, हाँ। इसके ऊपर अब SOP पर अमल करने वाला कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ चौधरी साहब, आपसे हम दोबारा भी रब्ता करेंगे इसके फॉलो अप में। यार मैं कुछ एक्सपीरियंस है डायलिसिस पेशेंट्स का, राइट, फैमिली में हफ्ते में कम से कम, जब मेरी वालदा साहिबा डायलिसिस पर थी, हफ्ते में कम से कम 3 बार उनका टेस्ट होता था। ब्लड टेस्ट का देखना होता था ना कि क्रेटिनिन लेवल कहाँ पहुंचा हुआ है, यूरिया कहाँ पहुंचा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब है कि एक सुई लगती थी, राइट, ऑर्डरली आता था या नर्स आती थी, वो करती थी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, ड्रिपें भी लगती थी, राइट, तो मतलब पूरी ट्यूब यूज़ हो रही है, सब कुछ यूज़ हो रही है। अब आप एक सेकंड के लिए ये सोचें, हमें नहीं पता कि कितने लोगों को इन्फेक्ट किया गया है, हमें ये नहीं पता कि उन लोगों ने आगे जाते हुए अनजाने कितने और लोगों को इफेक्ट किया हुआ है। आई एम श्योर सम ऑफ देम वर मैरिड, आई एम श्योर कुछ बहुत की रिलेशंस होती हैं, कहीं किसी आपकी उंगली कट जाए, कहीं खून किसी को लग जाए। अब माना कि मतलब ऐसा एड्स ऐसा नहीं है जैसे एक ज़माने में समझा जाता था कि छींकोगे, थूक लगेगी, आएगी तो ऐसा हो जाएगा। उनकी 1000 दूसरी लैब्स में भी टेस्टिंग हो रही है, हाँ। और जो इस तरह का अस्पताल है जहाँ पर कवर अप किया जा रहा है, हम इसको मुजरमाना गफलत कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा इट्स मैनस्लॉटर और अटेम्प्टेड मर्डर। यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि कितनी सफाई का ख्याल रखा होगा? यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लोग गए होंगे डायलिसिस कराने अक्टूबर के महीने में, इस वक्त तो उनकी जान भी बनी होगी ना, वो अपने टेस्ट खुद ही करा रहे होंगे। ये भी नहीं पता कि अक्टूबर के महीने की बात है, सितंबर के महीने की बात है, या ये सालों से की बात है, सालों से सिलसिला चल रहा है। आपको याद है वो एक शायद लड़काना की खबर, रत्तो डेरो, जहाँ एक डॉक्टर की सिरिंज है, तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे इन्फेक्ट हो, बच्चे HIV में मुब्तला हो गए, एक डॉक्टर। उसके बाद कोई फॉलो अप उसका आया नहीं कि उन बच्चों का हुआ क्या या उस डॉक्टर का क्या हुआ। कुछ अरसे के लिए हिरासत में तो उसे लिया गया था, मेरा ख्याल है देखना चाहिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा, जो 10 लाख स्टोरीज हैं जिनको हमने फॉलो अप करना है, उसमें से इसको भी ऐड कर दें, क्यों नहीं। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। आज डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पे जो आदाद व शुमार आए हैं उसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में 53 करोड़ अफराद ज़ियाबतीस से मुतासिर हैं, जो 2030 तक 64 करोड़ हो जाएंगे।
75% مریض غریب ملکوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں اس کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب پروسیسڈ فوڈ کہا جاتا ہے۔ سالانہ 70 لاکھ افراد ذیابطیس سے جڑی پیچیدگیوں کے سبب مر جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 3.25 کروڑ ذیابطیس کے مریض ہیں، یعنی ہر 4 میں سے ایک پاکستانی، ٹاپ دنیا کی لسٹ میں ٹاپ، اور یہ پاکستان میں جو اموات کے سبب کی فہرست ہے اس میں 8ویں نمبر پہ ہے۔ ہر سال پاکستان میں 1.5 سے 2 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ذیابطیس کے سبب معذور ہو جاتے ہیں۔ حالات اگر جوں کہ توں رہے تو 2045 تک 33% پاکستانی بالغ آبادی اس میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ یہ ذیابطیس کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جسم میں موجود شوگر گلوکوز بننے کی بجائے براہ راست خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور اگر بر وقت مینجمنٹ نہ کی جائے تو امراض قلب، فالج، نابینا پن، گردوں کے ناکارہ پن اور پاؤں اور ٹانگوں کے کٹنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ایک اور پہلو جس کی جانب ہمارا دھیان نہیں جاتا، ڈاکٹر عبدالباسط سیکریٹری جنرل ذیابطیس ایسوسی ایشن پاکستان اس وقت ہاتھ موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ذیابطیس کا جو ذہنی صحت پہ براہ راست اثر پڑتا ہے وہ بھی اس مرض کو بڑھانے میں یا اس کو تدارک میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ 78% مریضوں کو اعصابی تناؤ، مایوسی اور دیگر ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں یہ معاملہ مزید پیچیدہ نہ ہوتا چلا جائے تو وہ بے سکون ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے کہ اب تک تو ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ بلڈ شوگر کی اگر مینجمنٹ کی جائے تو وہ کافی ہے، اب آپ نے اس میں جو ہے ذہنی صحت بھی ڈال دی ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور یہ پلیٹ فارم بہت امپورٹنٹ ہے مریضوں تک ساری بات یا صحیح بات پہنچانے کا، اور آپ نے بہت صحیح سوال کیا۔ یہ اس دفعہ کی IDF کی پریس ریلیز ہے جو 13 اور 14 نومبر کو شائع ہوئی، جس میں یہ ڈیٹا ہے پوری دنیا میں اس وقت ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ NCDs کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو جوڑا جا رہا ہے، اور انفیکٹ مینٹل ہیلتھ پروگرامز اس کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی فطری بات ہے، کوئی بھی بیماری لے لیں اس کی آدمی کو ڈر اور خوف ہوتا ہے، پھر ایسی بیماری کا بتانا اس آدمی کو جس کو یہ کہا جائے کہ اب یہ موت تک آپ کے ساتھ رہے گی، یا وہ خاتون ہو یا وہ بچہ ہو، تو یہ تو ایک تو لامحالہ فطری ڈر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسٹریسز اور فرسٹریشن، اور خاص طور پہ کم اور غریب ممالک کے اندر جو زیادہ کہ جناب دوائیاں ملیں گی نہیں ملیں گی، ڈاکٹر صحیح ملے گا نہیں ملے گا، اسٹرپ صحیح ملیں گی نہیں ملیں گی، لیبارٹری ایکسیس کیسے کروں گا، نوجوان لڑکیاں لڑکوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری شادیاں ہوں گی نہیں ہوں گی، جابس ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، گھریلو خواتین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم گھر کے کام کاج کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ تو اتنے سارے فیئرز اور انگزائٹی ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ گویا ایک شعبہ بن گیا ہے ڈائبٹیز کے کیئر کے ساتھ۔ اور یہ والی بات آپ نے بہت مناسب فرمائی کہ آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے تھا کہ بس ڈائبٹیز کو دیکھ لیا، شوگر کنٹرول کر لی، کافی ہو گیا۔ اب تو یہ والی بات تو واضح ہو گئی کہ ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کو بلڈ پریشر، آپ کو کولیسٹرول، آپ کو وزن، یہ ساری چیزیں لائف اسٹائل کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب یہ والی بات اور ایڈیشنل آ گئی اور بہت اصرار کے ساتھ آئی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو مینٹل ہیلتھ دیکھنی ہے۔ مریض کے اعصاب، اگر اعصاب مضبوط ہوں گے وہ علاج بھی مضبوط کرے گا، پرہیز بھی مضبوط کرے گا، واک بھی کرے گا، بات بھی سمجھے گا، بات بھی مانے گا۔ اگر اعصاب بھی کمزور ہو جائیں گے یا ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا تو باقی ڈاکٹرز کی جتنی نصیحتیں ہیں اور جتنے نسخے ہیں وہ کیسے عمل کرے گا۔ پروفیسر صاحب ایک چھوٹا سا اگر کلیریفائی کر دیں ان لوگوں کے لیے جن کی معلومات تھوڑی کم ہے اس ڈیزیز کے بارے میں، کہ جینیٹکس کا کتنا عمل دخل ہے اور لائف سٹائل کا کتنا، اور ہم سنتے ہیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2، تھوڑا سا اگر وہ بتا دیں تو لوگوں کو ذرا سا ہیلپ فل ہو جائے گی۔ دیکھیں ٹائپ 1 تو آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان میں بہت 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 کم ہے، اس کا جینیٹکس سے بہت تھوڑا تعلق ہے۔ ٹائپ 1 کا مطلب ہے اچانک راتوں رات کسی وجہ سے لبا خراب ہو گیا، یہ عام طور پہ بچوں کو ہوتی ہے، یہ 2-3 دن میں ہی 4 دن میں معلوم ہو جاتا ہے کہ شوگر ہو گئی، کیونکہ اچانک وزن گر رہا ہوتا ہے، اچانک پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اور اس کا علاج انسولن ہے
اور اس سے تقریباً آدمی اگر صحیح خیال کر لیا جائے تو نارمل لائف گزارتا ہے. Okay. اور اس میں ہمارے سب سے بڑے سفیر ڈائبٹیز کے ایمبیسیڈر صرف پاکستان کے نہیں گلوبل وہ وسیم ہمارے اکرم. محترم وسیم اکرم صاحب ہیں, جن کو 25-28 سال سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ماشاءاللہ 100% فٹ. Great. اب آ جائیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز فیملیز میں رن کرتی ہے اور یہ جینیٹکس میں ہوتی ہے, اور ہم بحیثیت ایشین ہونے کے ہماری جینز میں یہ کوکیشینز گورے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. مگر بس یہاں عوام الناس کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ جینیٹکس کا کتنا رول ہے. تو اس کی مثال جو ہم جینیٹک کلاسز میں اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں وہ یہ کہ مثلاً ایک ریوالور ہے, پستول ہے جس میں گولی ہے, تو یہ ریوالور لوڈڈ ہے, لیکن اگر یہ لوڈڈ پستول ٹیبل پہ پڑی رہے تو سالوں سال پڑی رہے, اس سے کسی کو نقصان نہیں ہونا کیونکہ گولی پستول کے اندر ہے. گولی کا نقصان اس وقت ہوگا جب کوئی ٹریگر دبائے گا. تو جینیٹکس میں ہمارے ہونے کا مطلب ہے ریوالور لوڈڈ ہے. ہمارے وزن, ہمارے لائف اسٹائل, ہمارے سونے اور اٹھنے اور کھانے کے ٹائمنگ, ہمارے دن رات کی مصروفیات کی وجہ سے یا تو ہم ڈائبٹیز کو ٹریگر کر کے جلدی بلاتے ہیں, اور یا اگر چاہیں تو ڈائبٹیز کو ہم لیٹ کر سکتے ہیں اور 100 سال تک کے لیے لیٹ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ مطلب جینیٹکس, ایپی جینیٹکس اور جین ایکسپریشن کی بات آ گئی نا یہاں پہ. ہمارے ریوالور میں اتنی گولیاں ہیں کیوں؟ اس پہ کچھ ریسرچ ہوئی ہے کہ کیا اس خطے میں مطلب ایسی کیا چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی پوری جنوبی ایشیا میں ڈائبٹیز کی انسیڈنٹس میرے خیال شاید دنیا میں سب سے نہیں وہ اس میں سب سے زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ 75% جیسا کہ اعداد شمار ہیں غریب ممالک میں ہے. اب غریب آدمی جو ہے اس کو 24 گھنٹے معیشت کی ٹینشن لگی رہتی ہے, تو وہاں 25% آبادی کو ڈائبٹیز کیوں نہ ہو. جو ریکمینڈ کی جاتی ہے خوراک, جو احتیاطیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں پریکٹیکلی اس کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اسے تو روٹی کمانے سے ہی فرصت نہیں ملی, تو وہ تو سیدھا ایک ترنے والا ہے اس مرض کے لیے. تو دیکھیں دو باتوں کو لے لیں. ایک تو ہے جینیٹک ایکسپریشن کی بات. تو گولیاں کتنی بھی ہوں پستول میں, پوری پستول ہی بھری ہوئی ہے لیکن کوئی چلا ہی نہیں رہا, تو اس کا مطلب ہے جینیٹک, پلیز جینیٹک کے رول کو سمجھیے. جینز ہماری صدیوں سے یہی رہی ہے, جین کی ایکسپریشن میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. تو آپ آ جائیں ایپی جینیٹک فیکٹرز میں فرق پڑ رہا ہے. تو جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی اگر غریب ہے ان کو ڈائبٹیز کیوں زیادہ ہو رہی ہے, تو اس کی دو وجہ ہیں, مین وجہ. ایک تو یہ والی بات ہے کہ اس کو معیشت کی فکر اتنی ہے, اس بیچارے کو تو جو مل جائے کھانے کو. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سیلڈس کھائیے, ہیلدی واک کیجیے, لائف اسٹائل اختیار کریں, جم جوائن کریں. اس بیچارے پاس تو 12 گھنٹے ڈیوٹی کے ہیں, 2 گھنٹے ویگنوں میں اور رکشہ میں اور سائیکلوں پہ جانے آنے کے ہیں. تو ایک تو یہ والی بات بالکل صحیح ہے کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. لیکن دوسری پرابلم جو ہے نا, جو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, وہ خود ساختہ ہے. وہ خود ساختہ کیسے ہے کہ بھئی جو آپ نے کھانا رات کو 10 بجے اور 11 بجے کھانا ہے, اس لیے کہ آپ دکانیں بند کر کے 9-10 بجے آتے. اگر ہم مارکیٹس 6 بجے کلوز کرا دیں, یہ انٹرنیٹ کیفے بند کرا دیں, اور رات کو 6-7 بجے لوگ کھانے لگ جائیں اور صبح 6-7 بجے کھانے لگ جائیں, تو باقاعدہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ صرف کھانے کا ٹائم صحیح کرنے سے آپ ڈائبٹیز کو کم کر سکتے ہیں. اسی طرح کھانے کا پورشن کم کرنے سے آپ ڈائبٹیز مطلب تھوڑی سی احتیاط سے آپ بہت بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, اور بھی ہم بات کر سکتے تھے لیکن ہمارا بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.